ہم گھر ضرور واپس لوٹیں گے۔ نڈین گورڈیمر کا افسانہ، مترجم دیویندر اسر۔ اس رات ماں خریداری کے لیے نکلی تھی لیکن واپس نہیں لوٹی۔ آج تک کیا ہو گیا انہیں کیا معلوم۔ ابا بھی اسی طرح ایک دن باہر گئے اور لوٹ کر نہیں آئے۔ خیر وہ تو جنگ میں بھی شامل تھے، لیکن دادا دادی جیسے بغیر بندوق کے۔ ابا جن سے لڑنے گئے تھے انہیں اپنی سرکار لٹیرے بتاتی ہے۔ لٹیرے سارے وقت بھگدڑ مچاتے ہیں اور ہم چوزوں کی طرح ادھر ادھر چھپ جاتے رہے، کہاں جائیں کچھ معلوم نہیں۔ ماں نے کسی سے سنا کہ کہیں تیل مل رہا ہے تو باہر نکلی اور پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ لٹیرے گھر پر 3 بار آئے اور ہر بار ہم بھاگ نکلے۔ لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ گھر میں لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں ماں کی منجلی بیٹی ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائی کو بندریا سی گود میں چپکا کر ادھر ادھر بھاگتی رہی۔ میرا بڑا بھائی ہاتھ میں ایک نیم جلا لکڑ لے کر ٹہل رہا تھا کہ کہیں لٹیروں سے سامنا نہ ہو جائے۔ ہم سارے دن یہی انتظار کرتے رہے۔ معلوم نہیں اس دن سوموار تھا یا اتوار، شام کو جا کر کہیں دادا دادی آئے اور انہیں سب کچھ پتا چلا۔ ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے ہم دادا دادی کے گھر پہنچے۔ وہاں 1 مہینے تک رکے۔ وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کو پڑوس کی ایک عورت دودھ پلاتی رہی۔ ہم لوگ جنگلی گھاس تلاش کر کے کھاتے تھے۔ دادا جی ایک بار ماں کو ڈھونڈنے نکلے لیکن مایوس لوٹ آئے، ماں نہیں ملی۔ دادا جی جب اکیلے لوٹے تو دادی دھاریں مار کر زور زور سے رونے لگی۔ دادا جی کی بھیڑیں اور ان کی گائے لٹیرے لے گئے۔ ان کے پاس بونے کے لیے بیج بھی نہیں رہا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کہیں اور چلے جائیں۔ ہم لوگ بھی یہ سن کر خوش ہوئے، کیونکہ اگر ماں نہیں تو یہاں رہنے سے کیا فائدہ۔ دادی جی روتی رہیں لیکن ہم چل پڑے۔ چلتے چلتے ہم بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ کہیں پانی نہیں تھا، راستے میں کوئی ندی بھی نہیں تھی۔ بعد میں جا کر ایک پارک آیا جس میں شیر، ہاتھی، چیتے، گھڑیال وغیرہ تھے۔ گورے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ دادا دادی نے بتایا کہ اسے سفاری پارک کہتے ہیں۔ پارک بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اس میں جانور گھومتے رہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے کام کرنے کے لیے لوگ یہاں آتے تھے۔ پارک کے چاروں اطراف گھومتے گھومتے ہم نے تار کے باڑے دیکھے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ باڑے سے دور رہو، نہیں تو چھوتے ہی جل کر مر جاؤ گے۔ جب دوسری طرف ہم چپ چاپ چوروں کی طرح اندر گئے تو چاروں طرف جانور ہی جانور تھے۔ سارے کے سارے جانور کھا رہے تھے۔ ہرن گھاس کھاتے تھے، ہاتھی پتیاں، شیر مانس پر جھکے ہوئے تھے۔ ایک ساتھ سارا جنگل کھانے میں مصروف تھا۔ آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ کچھ گورے لوگ خیمہ لگا کر کچھ کھا رہے ہیں۔ ان کی کالی نوکرانی سے ہم نے کھانا مانگا تو اس نے کچرے سے نکال کر کھانا دیا۔ رات کے اندھیرے میں ہمارے سامنے لکڑ بھگوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ایک بار میرا چھوٹا بھائی رونے لگا تو دادی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی۔ چلتے چلتے ہم لمبی لمبی گھاس والے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دادا جی کی طبیعت خراب تھی اور وہ کہیں پیچھے چھوٹ گئے۔ ہم دن بھر ان کا انتظار کرتے رہے۔ پھر کسی نے دادی سے کہا کہ تم چلو، یہاں کھانا نہیں ہے، جانوروں کا خطرہ ہے، اور گورے اگر تمہیں کہیں دیکھ لیں تو الگ مصیبت آ جائے گی۔ ہم چلتے رہے۔ رات کو ہمیں جانوروں کی لاشیں ملی لیکن کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ کسی طرح ہم کرگر پارک سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے ہمیں ایک بڑا خیمہ ملا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، وہاں ڈاکٹر بھی تھا۔ دادی کو یہاں کچھ کام بھی ملا اور ہم لوگ بھی پریشانی سے بچے۔ یہاں لٹیرے بھی نہیں اور کرگر پارک کا بھی ڈر نہیں۔ یہاں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہے تھے اور پودے بھی لگا رہے تھے۔ ہمیں دادی ماں کے پاس لیٹے لیٹے پتا چلا کہ پہلے کرگر پارک نہیں تھا اور لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ پہلے آدمی کو بجلی سے جلانے والے تار کے باڑے بھی نہیں تھے۔
پھر ایک دن کچھ گورے لوگ مشینیں لے کر آئے اور کہا کہ وہ فلم بناتے ہیں۔ انہوں نے دادی ماں سے ہماری بولی میں کچھ سوال کیے۔ تم اس طرح سے یہاں کتنے دنوں سے ہو؟ 2 سال اور 1 مہینے سے۔ تم آگے کے لیے کیا سوچتی ہو؟ کچھ نہیں، میں تو یہی ہوں۔ لیکن تمہارے بچے؟ یہ بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، کمائیں گے۔ تم واپس اپنے وطن جاؤ گی؟ نہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد؟ دادی کو اب جواب دینے کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ ہماری طرف دیکھ کر بولی، کون سا وطن، کون سا گھر؟ لیکن دادی نے ایسا کیوں کہا؟ ہم جائیں گے، ہم ضرور جائیں گے۔ چلتے چلتے سارے کرگر پارک کے پار، شاید کہیں راستے میں دادا جی مل جائیں یا ماں گھر لوٹ کر بیٹھی ہو۔